ہم نے نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ کیوں جی ایمان سے بتاؤ کیسا دور آ گیا یار۔ کہتے ہیں پاکستان کا مقدس حیوان میں ماں کی گالی دی جائے تو اس کی تقدیس میں فرق نہیں آتا۔ کسی کو بہن کی گالی دی جائے، ایک دوسرے کو یہ ننگی گالیاں دے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں، ایک دوسرے کے منہ پہ یہ کاپیاں ماریں، بجڑ کی کاپیاں، پہلے اس پر لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے بجٹ لکھتے ہیں اللہ کے نام کی بھی جن کو شرم نہیں، اللہ کے نام کی بھی جن کو شرم، چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، بسم اللہ شریف لکھی ہو نا، وہ کاغذ زمین پہ گرا ہو تو اسے اتنی سمجھ ہے کہ میں یہ زمین سے اٹھا لوں، وہ اس کو صاف بھی کرتا ہے، پونجتا بھی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ میں جب بھی کہتا تھا تمہاری اسمبلیوں کو گنڈے اور بدماش تمہارے چہروں کے تیور بدلتے تھے، آج ایمان سے بتاؤ ان سے بڑا گنڈا اور کون ہوگا، ان سے بڑا بدماش اور کون ہوگا؟ اگر حضور کی عزت کے لیے کوئی جائے تو کہتے ہیں یہ ریڈ زون ہے، اس سے آگے جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ پاکستان کا مقدس حیوان ہے، یہ پاکستان کا مقدس حیوان ہے، سب سے بڑا حیوان ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس مقدس حیوان میں جو بیٹھے ہوئے لونڈے ہیں، یہ جو گنڈے اور بدماش ہیں، اس حیوان کو کیسے چلائیں گے، اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ جو ایک دوسرے کی ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پھاڑتے ہیں، نبی کی عزت بات کی بات آئے ان کی رگے غیرت نہیں پھڑکتی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے انہیں جوش نہیں آتا، حضور کی ناموس کی بات آئے تو انہیں جوش نہیں آتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین ہو گئی، اتنی بڑی گستاخی ہو گئی، ان کی رگے غیرت نہ پھڑکی۔ اور جب ان کے لیڈروں کے خلاف کوئی ایک دوسرے کے لیڈر کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اس کے گریبان کو بھی پکڑتے ہیں، اس کے گریبان کو بھی پکڑتے ہیں، اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کو مکے اور کھونسے اور تماچے بھی مارتے ہیں، بائی کاٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر اتنی بھی تم میں غیرت نہیں ہے کہ تمہیں اپنے لیڈر کی بات پہ غصہ آتا ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات پہ غصہ نہیں آتا، تو تمہارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے تو بتاؤ تو صحیح ذرا وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس دن نکل جاوے گی تیری آکڑ کے مغروری، اس دن تیری سرداری بھی ایتھے رہ جائے گی، تیری خانگی بھی ایتھے رہ جائے گی، تیری چدراہٹ بھی ایتھے رہ جائے گی، تیرا مال، تیری دولت، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا وقار، تیرے گارڈ، تیرا عہدہ، تیرا سب کچھ ایتھے رہ جائے گا۔ اس دن نکل جاوے گی تیری آکڑ کے مغروری، اس جس دن قیا محمد سرور، اے امت نہیں میری تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب نبیان فاتلو، سب نبیان فاتلو، سب نبیان فاتلو، سب نبیان فاتلو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ پوری دنیا نے ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے انتہا پسند ہے، اپنی ذات کی کوئی بات ہے؟ اپنی ذات کی تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم۔ ہمارا اپنا تو سادہ سا ہے اصول دوستی آئے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آگئی؟ اپنا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی معیار ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ان کا حال دیکھ لو، کوئی عمران کے پیچھے لڑ رہا ہے، کوئی نواز شریف کے پیچھے لڑ رہا ہے، کوئی بلاول کے پیچھے لڑ رہا ہے، یہی لڑائی ہے نا ان کی جی۔ کیوں جی؟ ایک کو کہتا ہے وہ چور ہے، دوسرے کو کہتا ہے وہ ڈاکو ہے، وہ یہ ہو رہا ہے جی اسمبلی ہال میں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پاکستان کی قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلنے والے، سمجھ آ گئی؟ بندہ جدا کھائے ہو دے کہ تکھا نیویاں ہوندیاں، وہ بولو ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں، اور جدے کول کھائی ہو دا کہ نیویاں نہیں ہوندے کہ ہوندیاں؟ یہ ساڈا کھاندے نہیں پہ، یہ سارے ایم پی ایم این اے کدا کھاندے نے؟ ہن چپ کر گئے ہو سارے، ڈردے ہو یارا؟ رسی بھی والے سانم و شفتین، ایک زبان ہے نا مومن جی، ایک کڑی جی حق دی گل کرن لگا بندہ مردہ ہوندا تے اسی کیویں جیوندے رہ جاندے؟ اور بولو یہ کدا کھاندے نے؟ بولو۔ ماچس دی ڈبی لیندے ہو تاں بھی ٹیکس دیندے ہو کہ نہیں دیندے؟ صابن دی ٹکی تے ٹیکس دیندے ہو کہ نہیں دیندے جناب؟
دال تے ٹیکس دیندے ہو کہ نہیں؟ چینی تے ٹیکس دیندے ہو کہ نہیں جناب؟ ہر شے آٹے تے ٹیکس دیندے ہو کہ نہیں؟ چولاں تے ٹیکس دیندے ہو کہ نہیں؟ کیڑی شے ہے جڑی بغیر ٹیکس تو لیندے ہو؟ تے ٹیکس دے پیسے کیڑے خزانے جاندے ہیں؟ بولو، حکومت دے خزانے جا رہے ہیں نا جی، تے اے تنخواہ کتھوں لے رہے ہیں؟ اسے خزانے چوں ہی لے رہے ہیں نا، تے کدیاں پیسے دیاں تنخواہ لیندے ہیں؟ کھاندے بھی ساڈا نا، سمجھ آ گئی؟ تے ہٹ کے گھور دے بھی سانو نے، جدہ کھائیے ہو دے کہ بندہ اکھاں نیویاں کرے، کوئی تے شرم کرو، کوئی تے حیا کرو۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑا شاعر سی نا جی، او دا ایک دوست تھانے دار، انہیں کوٹھی بنائی بڑی سونی، بڑا کمال دا مکان بنایا۔ جدو کوٹھی بنائی انہیں اپنے بیلیاں نے بلایا، آؤ یارا دعوت ہے ساریاں دی، آؤ آج روٹی رل کے کھانے ہیں۔ کوٹھی تیار ہو گئی، پتھر لگ گیا، ماربل لگ گیا جناب، ٹائلاں لگ گئیاں، وچ جناب پردے لگ گئے، بہترین دروازے لگ گئے، صوفے آ گئے جناب، اتھے کارپیٹ تے کلینا وچ گئیاں، بہترین ماحول بن گیا، بہت بڑی دعوت دا اہتمام کیتا۔ تے اکبر الہ آبادی شاعر سی اور علامہ اقبال دے پائے دا شاعر سی، کمال دی شاعری کردا سی اور مزاحیہ شاعری بھی کمال دی کردا سی۔ اکبر الہ آبادی آپ نو بھی دعوت تے بلایا گیا، تے اور بھی سارے او دے بیلی جڑے سن او دعوت تے آ گئے۔ جدو سارے رل کے بیٹھے نا دسترخوان تے دعوت دا ٹائم ہویا تے گپ شپ لان لگ پے، تے جناب اس گپ شپ دے ماحول وچ انہاں کہا جناب ایتھے ایک شعر ہو جائے نا جناب، بیلی ہے ساڈا یار سنگی ہے، نویں نویں کوٹھی بنائی تے ایڈی سونی کوٹھی بنائی، اے دروازے ویکھو جناب، خاص بیار دے دروازے تے دیار دے بہترین لکڑی دا کم ہویا ہے، تے چھت ویکھو جی، اے دیواراں ویکھو جی، اے پردے ویکھو جی، اے بیڈ ویکھو تے اے کلین ویکھو جناب، تے اے پودے تے اے لان تے کمال دی کوٹھی بنائی۔ ایتھے کو ہووے نا جی گل، ایتھے کو شعر پڑھو، آپ فرمان لگے میں شعر تے پڑھاں گا پر تو ہضم نہیں ہونا، فرمایا نہیں گل کیے اچھے میں شعر تے پڑھاں گا پر تو ہضم نہیں ہونا، نہیں ہے کی گیا کیڑی گل ہے جی، تسی بیلی ہو ساڈے، گل کرو شعر پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں یہ کوٹھی جو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے، تو خون غریباں کی، فرمایا خون غریباں، پھر سارے دیاں نظراں کہ اسی کیڑے بندے نے چھیڑ لیا ہے، کیڑے بندے نے چھیڑیا ہے، تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے تھانے دار تو ہیں پر پیسے تو رشوت دے لینا نا لوکاں کولوں، کیوں جی؟ پیسے تو رشوت دے لینا نا سارے لوکاں کولوں۔ فرمایا ایک یہ کوٹھی جو نظر آ رہی ہے، جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، فرمایا ویکھو دیاں قداں بھی چمک دیاں تے چھت بھی چمک دی تے دروازے بھی جناب انجکھی مار دے پہ لشک دے پہ تے کمال دے پردے بھی تے اے کلین بھی تے اے صوفے بھی تے اے جناب کیاریاں تے اے باغ تے اے لان، ہر شے کمال دیئے اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو۔ فرمایا جڑے پھلاں دے بوٹے لگے نا، پھلاں دے بوٹے تو نہ بوٹیاں دے وچ مٹی، فرمایا اے بوٹیاں دے کولو جدو لنگے تو کسی آکھیا واہ جی واہ اے گلاب دی بڑی سونی خوشبو، کسی آکھیا چمیلی دی بڑی سونی خوشبو، کسی آکھیا موتیے دی بڑی سونی خوشبو، کسی آکھیا رات دی رانی دی بڑی سونی خوشبو، ایس پودے دی بڑی سونی خوشبو، ایس پھل دی بڑی سونی خوشبو۔ فرمایا تے جدو میں لنگیا نا، میں لنگیا جدو تے میں سونگیا نا جدو، فرمایا میں جدو سونگیا اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ فرمایا کنے ہی غریب نے جنہ دیاں آماں تے سسکیاں جڑیاں نے، انہاں دی آواز میرے کناں چ پئی، میرے کناں چ پئی تے یارا جڑیاں اے لینڈ کروزراں تے پھر دین نا جناب، تے جڑے پٹرول اے ساڑ دین، جڑا پروٹوکول اے لین دین، جڑا کام اے نہ شروع کیتا ہے، ٹرانسفارمر ساڑیاں پیسیاں دے لگ دے تے فوٹو جناب فلاں کی جناب کاوشوں اور کوششوں سے یہاں ٹرانسفارمر کی منظوری ہو گئی، تے تسی ایڈے جھلے ہو تسی مگر تاڑیاں جی واہ جی، ہم مشکور ہیں، کیڑے مشکور ہیں، نے پیو دے پیسے نہ لائے، پیسے تو اڈے کھادے بھی سو وچوں کمیشنہ بھی کھادیاں، تے ایک ٹرانسفارمر لوا لیا تے پھر کی ہو گیا، ساڑھے پیسے نہ لوایا نا ٹرانسفارمر۔ میری گل دی سمجھ تو آئی کوئی نہیں آئی، تو اڈے پیسے دے تو تسی پھر سویرے اخبار تے خبر سیانے بندے مچھان تیل شیل لا کے منہ شو چوپڑ کے جناب سویرے پریس کلب والے کو جاندے نے ڈول 500 دی موٹے دیتا، اے خبر لا دیو جناب دی، او جناب فلانے صاحب دی بیلی راضی ہو جاتا، ساڑے محلے ٹرانسفارمر جو لوایا سو، اسی تے ادو مناں گے جدو اپنے کوڑوں پیسے دے کے لوائے گا، کیوں جی کوڑوں تو لاندے کو نہیں، ماڑے بندے تے تھانے کم پہ جا، میاں صاحب، نواب صاحب، سردار صاحب، خان صاحب،
جناب آؤ نا مہربانی کرو تے 10,000 روپیہ تھانے والا منگدا ہے تے 5 اپنے بوجھے پانا ہے تے 5 دے بوجھے چ پانا جا کے تے دین وکھرا چاڑنا ہے. ووٹر بھی پکا ہو گیا نا جی اگوں واسطے. ایسی اس نظام دی اسلام نفی کردا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسلام اس نظام دی ایمانداری نال دسو انج نہیں کردے. پر تسی ہن بول دینا تانوں بھی کم جو ہوندا آئے دن تانوں تے پتہ ہے ساڈیاں چھوراں کوئی نہ کوئی جناب ماحول خراب کیتا ہونا ہے. کسے دے گل پاؤن دے, کسے دا سائیکل چکن دے, کسے دا دابڑا چکن دے, کسے دا بیلچا چکن دے, کسے دی لڑائی کرن گے تے سن کم تے پھر انہاں نہ پاؤنا ہے. اور نہیں ہوئے میاں اے زندگی بڑی تھوڑی اللہ دی عزت دی قسم میں ختم ہونے والی. سمجھ آ گئی؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین